الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم. محترم احبہ، برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب لبیب جناب احمد مجتبیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی محفل کا آج دوسرا دن ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس قدیر و جبار نے ہم تمام کو اسی کے گھر میں جمع ہو کر اپنے حبیب مکرم کا ذکر سننے کی توفیق بخشی ہے، ورنہ پوری کائنات پڑی ہے. کئی لوگ اپنے گھروں کے باہر بیٹھ کر محفلیں سجائے ہوئے غیبتوں کی، کئی لوگ کھانے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کئی لوگ کسی مشغولیت میں ہیں، لیکن الحمدللہ ہم شکر گزار ہیں قدیر و جبار کے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب کے ذکر کرنے والوں میں شمار کیا ہے. کل ہم نے ایک بہت ہی علمی حدیث، بہت علمی بیان ہم نے سماعت کیا، حدیث نور ہم نے سماعت کی. دعا کریں کہ اللہ مرتے دم تک ہمیں اس حدیث کو یاد رکھنے کی توفیق بخشے. یہ ایسی حدیث گزری ہے کہ جنہوں نے اس کو سنا ہے، جنہوں نے اس پر محنت کی ہے، جنہوں نے اس چیز کو محبت کے انداز میں پڑھا اور سنا ہے، ان کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوا ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے رسول پاک کی جو ہے وہ سخاوت سر عام ہے، بس لینے والا چاہیے. ان کی رحمت پکارتی ہے، ان کی رحمت بلاتی، لیکن آنے والا اور لینے والا چاہیے. اسی طرح میرے عزیزو یہ محفل بھی کوئی کم محفل نہیں ہے، اور یہ جو دن ہے دوسرا چاند ہے الحمدللہ 12 ربیع الاول جو ان قریب آنے والا ہے، یہ بڑا مکرم معظم اور مبارک دن اور بڑی شب ہے، اور اس رات کا ہمیں بے صبری سے انتظار ہے. اور کیوں نہ ہو، اس رات میں وہ ہوا تھا جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. اس رات میں وہ شخصیت نے اس دنیا میں قدم رکھے تھے جس کے آنے کی بدولت خدا نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں محبین میں رکھا ہے، اور مرتے دم تک اللہ اسی میں رکھے. آئیے اپنے بیان کو شروع کروں اس سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلوا عليه صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قدیر و جبار فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ضرور تحقیق کے آیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور اور روشن کتاب. نور تو ہم نے کل سنا کہ نور سے مراد نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کتاب سے مراد القرآن الکریم ہے. لیکن یہاں پر ٹھہر کے بھی یہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ جو نور ہے رسول پاک کا، اور کس طرح خدا نے تخلیق، پوری کائنات کی تخلیق کا معنی میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ تخلیق کا مطلب پیدا فرمانا، بنانا. تخلیق کا مطلب ہوتا ہے بنانا، پیدا کرنا. تو ہم نے کل سماعت کیا کہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خدا نے کیسے ایک کے بعد دیگر زمینوں کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا، شمس و قمر کو پیدا کیا، شجر و حجر کو پیدا کیا، انسان اور جن کو پیدا فرمایا، فرشتوں کو پیدا فرمایا، انبیاء و رسول کو پیدا فرمایا. ہر چیز کو قدیر و جبار نے حبیب کبریا کے نور سے پیدا فرمایا. ہم نے یہ سماعت کیا. اب آج ہمیں سماعت کرنا ہے کہ جو انبیاء آئے دنیا کے اندر اور ان نبیوں کو کیا کیا ملا رسول پاک کے صدقے میں. وہ نبیوں کی بشارت کیا تھی، ان نبیوں نے کیا کیا ملا، انہوں نے کیا کیا پایا. اور آج کا جو ٹاپک ہے، آج کا جو بیان ہے، اس میں ہمیں پتہ چلے گا
کہ نبیوں کو بھی مصطفیٰ کے صدقے بہت کچھ ملا ہے، انبیاء و رسول کو بھی رسول پاک کے صدقے میں بہت کچھ ملا۔ اگر میں صرف رسولوں کی بات کرنے جاؤں، نبیوں اور رسولوں کی بشارتوں پہ بات کرنے جاؤں تو شاید ہمیں وقت کم پڑے، اس لیے کچھ نبیوں اور کچھ رسولوں کی گفتگو کریں گے اور بتائیں گے کہ حقیقت مصطفیٰ کیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ السلام نے فرمایا، یا ابا بکر، اے ابو بکر، لم یعرفنی بحقیقت من غیر ربی، میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ رسول پاک بتا رہا ہے، اے ابو بکر، میری حقیقت کو، میری ریالٹی کو، میری پرسنالٹی کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اب مجھے بتاؤ، حضرت آدم بھی نہیں جانتے، حضرت موسیٰ بھی نہیں جانتے، حضرت ابراہیم بھی نہیں جانتے، حضرت عیسیٰ بھی نہیں جانتے، خدا کے علاوہ تمام انبیاء و رسول، کوئی رسول پاک کی حقیقت سے واقف نہیں۔ کیوں واقف نہیں ہے؟ اس لیے کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا مقام کیا ہے وہ خود اللہ ہی جانتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بڑے کلام لکھے، جب لکھنے پر آئے تو لکھ دیا نا کہ لم یاتی نذیر و کفی نظری، مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سرسو، ہے تجھ کو شہد و سرا جانا، انا فی عطش و سخاک عتم، اے گیسو پاک ابر کرم، برسن ہارے رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا۔ بڑے کلام لکھے، پھر محبت اور جوش پہ آئی تو کیا لکھا، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ لکھنے پہ آئے تو کیا لکھتے، سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری حقیقت کیا ہے؟ آقا، آپ کا مقام اور آپ کی مرتبت تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ محبت اور بڑی، وہ کہنے لگے، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اور بڑھتے گئے محبت میں، آگے کہنے لگے، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، کرنی بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، اور غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اتنے سارے کلام لکھے، اتنی محبتوں میں ڈوب کر رسول پاک کی حمد و ثنا بیان کی، لیکن وہ بھی کبھی عاجز آ گئے، ان کی بھی قلم ٹوٹ گئے۔ احمد رضا رسول پاک کی محبت بڑے تو کرتا ہے، لیکن ان کی محبت کو، ان کے مقام کو بیان کرنا یہ بھی تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ کیا لکھتے، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہو پھر مدحت رسول اللہ کی۔ احمد رضا خود اللہ تبارک و تعالی حبیب کی نعت بیان کرتا ہے، تو کیا بیان کرے گا؟ کہا کیسے بیان کرتا ہے؟ کہتا یاسین والقرآن الحکیم والضحا واللیل اذا سجا، پورا قرآن الحمد سے لے کر والناس کی سین تک پورا رسول پاک کی حمد بیان کیا گیا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، جس طرح رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کے لیے، اپنے پیارے کے لیے، اپنے مقرب اور معزز اور مکرم حبیب کے لیے پورا قرآن نعت کی شکل میں بیان کر دیا ہو، اس خداوند قدوس کی بارگاہ میں محمد رسول اللہ کا مقام کیا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ کو بتاؤں، جہاں جہاں حضور کی شان بیان ہوئی ہے، وہاں حضور کی امت کا مقام بھی بیان ہوا ہے۔ جہاں آپ اگر مطالعہ کریں گے، آپ اگر علماء سے رابطہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ زبور میں مصطفیٰ کے ساتھ ان کی امت کا ذکر ہے،
توریت میں حضور کے ساتھ ان کی امت کا ذکر ہے، انجیل میں حضور کے ساتھ امت کا ذکر ہے، اور قرآن نے تو پھر حد ہی کر دی، خدا نے اپنی محبت کی۔ اللہ کہتا ہے تم لوگ بہتر امت ہو، تم لوگ بہتر امت ہو۔ کیوں بہتر امت ہو؟ کیونکہ تم برائی سے لوگوں کو روکتے ہو اور نیکی کرنے کا حکم دیتے ہو۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ امت مصطفیٰ کو بیان کیا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کی علم دیکھو، اعلیٰ حضرت کا مقام دیکھو۔ یہ جو میں شعر پڑھنے جا رہا ہوں، اس شعر کو میں انشاءاللہ آگے والی حدیث میں دیکھو، کیونکہ جہاں جہاں مطالعہ کرتے بیان کرنے سے پہلے ہمیں بھی دیکھ کے آنا پڑتا ہے حدیثوں کو اور ساری چیزوں کو۔ جب مطالعہ کرتے، جب وہ پڑھتے اور تب جب آگے بڑھنے لگتے، روایتیں ذہن میں آتی ہیں، اور پھر واپس اسی روایت کو، اس حدیث کو مکمل پڑھنے کے بعد اسی کے متعلق جب ہم دیکھتے ہدایت کے بخشش میں، تو اعلیٰ حضرت کا کوئی شعر موجود ہی ہوتا ہے۔ احمد رضا کا علم تو دیکھیں کہ انہوں نے اعلیٰ حضرت کی ہدایت کے بخشش کا سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کی پوری ہدایت کے بخشش، یعنی جو پوری نعت، جنہوں نے اپنی جتنی بھی نعتیں لکھی جس میں آپ نے شمار کیا ہے، اس پورے گلدستے کو اعلیٰ ہدایت کے بخشش کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر جتنے بھی اشعار ہیں، نہ قرآن سے آگے ہے نہ حدیث سے آگے ہے۔ کیسا علم اور کیسی محبت! بہرحال رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمیشہ ہمارے دل میں قائم و دائم رہنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی جب تخلیق فرمائی، اور نور کو تخلیق فرمانے کے بعد اللہ نے اس نور سے دیگر اشیاء کی تخلیق فرمائی، دیگر چیزوں کو اللہ نے بنایا، جیسا کہ ہم نے کل بیان کی۔ اس کے بعد جب وقت بیتا، بات آئی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ نے مشورہ کیا فرشتوں کے ساتھ کہ میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں زمین کے اندر، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ اب مجھے بتاؤ، جو ہر چیز کا خالق ہو، جو ایسی ذات ہے کہ پوری کائنات جس کی عبادت کرے، وہ رب قدیر و جبار ہے، وہ قدیر و جبار ہے، وہ مشورہ کرنے کی اسے کیا حاجت ہے؟ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک سیکھ دی ہے کہ اے میرے بندو، مشورہ ایسی چیز ہے جس سے ہمیشہ تمہیں فائدہ ملے گا۔ ہر معاملے کے اندر، ہر کام میں مشورہ کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد فرشتوں نے کہا مولا تو انہیں پیدا کرے گا جو دنیا میں خون بہائے گا، انسان کو پیدا کرے گا۔ پھر اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو کیوں پیدا کیا؟ کیا وجہ تھی؟ فرشتوں نے تو کہا تھا مولا یہ انسانی جو نسل ہوگی وہ دھوکہ دے گی، وہ خون بہائے گی، وہ جھوٹ بولے گی، ہر چیز کو بیان کرو، حقیقت حال یہی ہے۔ لیکن اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ کہا مولا کیا؟ کہا یہ کہ میں اپنے آدم کے ذریعے دنیا میں اپنے حبیب کو بھیجنے والا ہوں، آدم کے ذریعے انہی کی اولاد میں اپنے حبیب کو بھیجنے والا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہم سب کو پتا ہے کہ ان کا پتلا بنایا گیا اور فرشتوں کو کہا گیا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کرا، لیکن شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ یہ پورا واقعہ ہم سب کو پتا ہے، لیکن مجھے بات کرنی ہے نور مصطفیٰ سے کن کن کو فائدہ ملا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ نور مبارکہ ابھی بھی موجود ہے۔ سب سے پہلے جس کا نور بنا وہ تو موجود ہی رہنے والا ہے۔ حضرت آدم کا دور مصطفیٰ کے نور نے دیکھا ہے، حضرت شیس کا دور حضرت مصطفیٰ کے نور نے دیکھا ہے۔ ہر نبی کے دور کو، ہر نبی کی امت کو، اور ہر نبی کے دور میں ہونے والے تصرفات کو، ہر نبی کے دور میں ہونے والے عذابات کو، نزول کو رسول پاک کے نور نے دیکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم کا جو ہے وہ پتلا بنایا، حضرت آدم کی روح کو اس پتلے کے اندر ڈالا گیا، حضرت آدم کو اپنے جسم کے اندر گھٹن محسوس ہوئی، وہ فوراً وہ روح باہر نکل گئی، وہ نور فوراً باہر نکل گیا، اور کہا مولا اندر بڑی گھبراہٹ ہو رہی ہے، اندر بڑی اندھیرا ہے، مولا اس جسم میں نہیں جاؤں گا۔ کہا اے آدم اب جاؤ اندر۔ کہا مولا کیوں؟ کہا اب تو جاؤ۔ جب حضرت آدم کی روح کو ان کے جسم میں ڈالا گیا، کہا آدم باہر آنا چاہتے ہو؟ کہا مولا نہیں، اب تو بڑی ٹھنڈک لگ رہی ہے، اب بڑا سکون مل رہا ہے۔
اے اللہ تو نے ایسا تو کیا رکھا اس میں کہ پہلے جب داخل ہوا تب اندھیرا تھا، سکون نہیں تھا، بے چینی تھی، مولا اب تو بے انتہا سکون ہے، بے انتہا نور ہے، بے انتہا پرسکون ماحول لگ رہا ہے۔ کہا آدم وجہ یہ ہے کہ اب ہم نے تیرے جسم کے اندر تیری روح کے ساتھ نور محمدی کو داخل کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول پاک کے نور سے آدم علیہ السلام کو پہلا جو ہے وہ آپ کو فائدہ یہ ملا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، جو معاملات ہوئی، خطائیں، اجتہاد جو آپ کے ذریعے ہوئی، اس پر کلام نہیں کرنا چاہیے، علمی بات ہے۔ آج بڑے جوہلا جو ہے جن کو علم نہیں ہے، جو یوں سمجھتے ہیں کہ ہم 2-3 کلپ سننے کے بعد بڑے علم ہو چکے ہیں، وہ حضرت آدم اور شیطان کے معاملے پہ گفتگو کرتے ہیں۔ علماء کو بھی اس معاملے پر گفتگو زیادہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے نبی کے درمیان کی بات ہے۔ اس کو خطائے اجتہادی کہتے ہیں، جس میں اللہ نے ان کی آزمائش لی اور اللہ نے ان کے ساتھ بہتری فرمائی۔ آج بندہ اس طریقے سے بات کرتے آپس میں کہ جیسے یہ کوئی کہانی تھی۔ نہیں میرے عزیزو، اس سے بچنا چاہیے۔ حضرت آدم کے ساتھ جو معاملہ جنت کے اندر ہوا، جو چیزیں ہوئی، وہ اللہ کی مصلحت تھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش تھی۔ آپ سوچیں، صرف مختصر سا نقطہ رکھ کے میں نکل جاؤں، اگر یہ نہ ہوا ہوتا تو مجھے بتاؤ تم ہوتے، اگر یہ نہ ہوا ہوتا تو بتاؤ۔ یہ سب کچھ پری پلان تھا، یہ ہونا تھا اس لیے کہ خدا کو دنیا میں حبیب کو مبعوث کرنا تھا۔ قدیر و جبار نے جب حضرت آدم کو دنیا میں بھیجا تو ایک مرتبہ حضرت آدم اور ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام، جو حضرت آدم کے بیٹے تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ اور ہوتا ہے کہ باپ کبھی کبھی اپنے بچوں کو اپنی ایسے ایسے واقعات سناتا ہے جو اس کو زندگی کے بڑے یادگار پل ہوتے ہیں۔ باپ اپنے بچوں کو بتاتا ہے کہ بیٹا میرے ساتھ یہ ہوا تھا، میں نے تو ایسی ایسی چیزیں دیکھی۔ حضرت آدم نے کہا بیٹا شیس، جب میں جنت میں تھا، لوگ مرنے کے بعد جنت میں جاتے ہیں، اللہ کا قدرت تو دیکھو، اللہ کی سب سے بڑی قدرت ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چاہی ہوئی چیز پر قادر ہے۔ اگر تم مرنے والے ہو، آگ کے اندر ہو، بچانے والا کوئی نہیں ہے، جسم جل رہا ہے، اور اس وقت بھی تمہیں یہ یقین ہونا چاہیے کچھ بھی ہو جائے میرا رب قادر ہے کہ اس آگ کو بھی پھول بنا سکتا ہے۔ ایسا یقین پیدا کرو، ایسا یقین پیدا کرو۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے، مچھلی نے جب نگل لیا تھا، کافی عرصے تک آپ مچھلی کے پیٹ میں تھے، لیکن آپ کی توقع کیا تھی؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ نے ان کو نجات عطا فرما دی۔ ایسا یقین پیدا کرے، کیسی بھی زندگی کے اندر کیسے بھی حالات آ جائے، کیسی بھی آزمائش آ جائے، تمہاری آنکھوں کے سامنے سب برباد بھی کیوں نہ ہو رہا، لیکن یقین ایسا ہو کہ میرا رب ان سب کو صحیح کرنے پر بھی قادر ہے۔ ایسا یقین رکھیں۔ حضرت آدم نے اپنے بیٹے شیس کو کہا بیٹا جب میں جنت میں تھا تو میں نے جنت کے عرش کے جو پلر تھے، عرش جس پر قائم ہوا ہے، عرش اعظم، عرش اعظم کے پلر پہ میں نے لکھا ہوا دیکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹا جنت کے درختوں کے ہر پتے پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جنت کے ہر پتھر پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے میرے بیٹے، جنت کے ہر مقام پر، جنت کے ہر گوشے کے اندر، جنت کی ہر چیز کے اوپر خدا نے اپنے حبیب کے اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کے نام کو لکھا ہے۔ اللہ نے جنت کے دروازے پر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا ہے۔ حضرت شیس نے کہا ابا یہ کون ہے، ابا یہ کون ہے، اور کیا آپ ان سے بلند ہو یا یہ تم سے بلند ہے؟ آپ میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ ان دونوں میں، تم دونوں میں سب سے زیادہ بلند کون ہے؟ حضرت آدم خاموش رہے۔ حضرت شیس نے پھر پوچھا ابا آپ دونوں میں بلند کون ہے، اللہ کی بارگاہ میں اعلیٰ کون ہے؟ حضرت آدم پھر خاموش رہے۔ حضرت شیس نے پھر پوچھا ابا میں کچھ پوچھ رہا ہوں، آپ دونوں میں اعلیٰ اور بلند کون ہے؟ حضرت آدم نے کہا بیٹا میں تو کچھ نہیں بتا سکتا، لیکن جو خدا نے مجھے بتایا وہ سن لے، جو خدا نے مجھے بتایا وہ سن لے۔ کہا کیا؟ کہا میرے رب نے مجھے جب پیدا کیا، مجھے جب تخلیق فرمایا، تب کہا تھا اے آدم اگر میں اپنے حبیب کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا
تو میں نہ تجھے پیدا کرتا، نہ آسمان کو پیدا کرتا، نہ زمین کو پیدا کرتا، نہ جنت کو پیدا کرتا، نہ جہنم کو پیدا کرتا، نہ سماوات و اردین کو پیدا کرتا، نہ کسی نبی کو پیدا کرتا، نہ کسی رسول کو پیدا کرتا، نہ سمندروں کو پیدا کرتا، نہ سمندروں کی مچھلیوں کو پیدا کرتا، نہ ساتوں آسمان کو مرتب کرتا، نہ ساتوں زمین کو ساکن رکھتا، نہ ہواؤں کو پیدا کرتا، نہ آسمانوں کو پیدا کرتا۔ اگر مجھے محمد الرسول اللہ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا، اور اپنے حبیب کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ حضرت شیش نے کہا باپ پتہ چل گیا کہ کون بڑا ہے۔ یہ مقام مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، آپ غور کریں کہ ہمیں کتنا بڑا دامن ملا ہے۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، ہر مقام پہ اعلیٰ حضرت پیچھے ہی کھڑے ہوتے ہیں، کہاں بچ کے جاؤ گے احمد رضا سے۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ اللہ نے وہ مقام و مرتبہ رسول پاک کو عطا کیا۔ حضرت جبریل ایک مرتبہ حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے حضور آپ جانتے ہو؟ کہا کیا؟ کہا جب اللہ نے مجھے پیدا کیا، اللہ نے مجھے تخلیق فرمایا، جب مجھے بنایا تھا اللہ نے، حضرت جبریل کہہ رہے ہیں جب مجھے بنایا تھا اللہ نے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عرش اعظم کے نیچے 20,000 سال تک ساکن رہنے کو کہا تھا، رکنے کو، ٹھہرنے کو کہا۔ میں 20,000 سال تک رکا، وہاں پر مرتب رہا، وہاں پر میں رہا۔ میں نے وہاں کے ہر گوشے میں آپ کے نام کو دیکھا ہے، وہاں ہر جگہ آپ کے نام کو دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ، خدا کی بارگاہ میں آپ کا بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کا شکر ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں میرے عزیزوں کہ نبیوں کو کس قدر رسول پاک کے نور سے، رسول پاک کی محبت سے آپ کو فائدہ ہوا ہے۔ اس لیے کہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آیا تھا، آپ سب کو پتا ہے کہ بہت بڑا عذاب، اور کیسا عذاب کہ پوری دنیا غرق ہو چکی تھی، ڈوب چکی تھی، ایسا سیلاب آیا تھا۔ کیوں آیا تھا؟ یہ لوگ نافرمانی پہ اتر گئے۔ حضرت نوح نے بڑی ان کی جو ہے وہ تبلیغ فرمائی ان کے درمیان، اور بڑی ان کی اصلاح فرمائی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ 10 مانیں گے تو باقی کے 100 ان کے مخالف کھڑے ہوں گے۔ کچھ ہوتے ہیں ہر لوگوں کے اندر، ہر کمیونٹی کے اندر، ہر جماعت کے اندر الگ الگ کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جو مان جاتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو صاف انکار کر دیتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو ماننے سے پہلے آرگیومنٹ کرتے ہیں، اور کچھ ادھر بھی نہیں کچھ ادھر بھی نہیں۔ حضرت نوح کے جماعت، ان کی امت میں وہی لوگ بھی تھے۔ 900 سال تک انہوں نے تبلیغ کی، 900 سال تک انہوں نے سمجھایا امتیوں کو۔ 900 سال کتنا بڑا ٹائم پیریڈ گزرا، 900 سال تک سمجھایا، لیکن وہ قوم نہ سمجھی۔ حضرت نوح نے دعا کی مولا ان کو اوپر عذاب نازل فرما۔ اللہ نے وحی کے ذریعے کہا نوح اپنے ماننے والوں کو لے کر نکل جا، اس سے پہلے کشتی بناؤ، عذاب کے آنے سے کئی سال پہلے۔ اب جب کشتی بنانے والے تھے تو حضرت جبریل کو اللہ نے حکم دیا، کہا جبریل جاؤ اور جا کر نوح کو کہو کہ جب کشتی بنائے اور کشتی کے اندر جو تختے رکھے لکڑے کے، اس میں 1,24,000 یا 2,24,000 تختے بنائے۔ جو لکڑا آتا ہے جو اس کو آکار کے بنا کے جب اس کو کشتی بنانے کے لیے جو فٹ کیا جاتا ہے اس کو تختہ کہتے ہیں۔ کہا 1,24,000 تختے کٹ کرو، لکڑوں کے اندر سے کاٹو، اور 1,24,000 تختوں کو بناؤ، اور ان 1,24,000 تختوں کے اوپر ہر نبی اور رسول کا نام لکھو، اور لکھنے کے بعد اس کشتی کے اندر اس کو فٹ کر دو، تمہاری کشتی کو کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت نوح نے کہا جبریل اکیلا نہیں کر سکتا، میری مدد کرو۔ حضرت جبریل امین اور حضرت نوح علیہ السلام دونوں نے مل کر ان 1,24,000 یا 2,24,000 تختوں کے اوپر نام لکھنا شروع کیا۔ سارے نبیوں کا نام لکھا، ساروں کا نام لکھا، اور لکھنے کے بعد کہا اب چلو بعد میں کل دوسرے دن ہم اس کو جو ہے وہ فٹ کر دیں گے ناؤ کے اندر۔ دوسرے دن آ کر دیکھا تو وہ سارے نام مٹ چکے تھے، غائب ہو چکے، جیسے لکھائے نہیں، اریز ہو چکا تھا سب کچھ۔ آپ نے پھر لکھا، لکھنے کے بعد واپس چلے گئے، دوسرے دن دیکھا واپس سب کچھ اریز ہو گیا، بھوسا دیا گیا تھا۔ حضرت نوح نے کہا جبریل یہ ہو کیا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟
حضرت جبریل نے کہا یہ خداوند قدوس کو کوئی بات پسند نہیں آئی. حضرت جبریل گئے, مولا کیا وجہ ہے؟ اللہ نے کہا اے جبریل نوح کو کہو کہ شروعات تختوں پہ لکھنے کی شروعات میرے نام سے کرے اور اختتام میرے حبیب کے نام پر کرے. شروعات میرے نام سے کرے, اختتام میرے حبیب کے نام سے کرے. بتایا گیا حضرت جبریل آئے, حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم اعظم کو لکھا, سارے نبیوں کے نام کو لکھا, سارے رسولوں کے نام کو لکھا, اور آخر میں سب کے نام لکھنے کے بعد لکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب کچھ لکھ دیا گیا, سارے تختوں پہ نام لکھ دیا گیا. ابھی بھی 4 تختے خالی بچ رہے تھے, 4 تختے ابھی بھی خالی بچ رہے تھے. حضرت نوح نے کہا جبریل خدا سے پوچھو, سب نبیوں رسولوں کا نام لکھ دیا گیا ہے, یہ 4 خالی, اس کو کیا کرنا ہے؟ آواز آئی اے نوح, اے جبریل نوح کو بتا دو کہ ان 4 تختوں میں ایک کے اوپر ابو بکر لکھ دیا جائے, ایک کے اوپر عمر لکھ دیا جائے, ایک کے اوپر عثمان لکھ دیا جائے, اور ایک کے اوپر حیدر قرار علی المرتضی لکھ دیا جائے. مجھے بتاؤ نوح کی کشتی کے اوپر کتنا بڑا رسول پاک کا احسان ہے, اور وہ کیسے دوست تھے کہ نوح کی کشتی میں لگنے والے تختوں کے اوپر بھی ابو بکر کا نام ہے, عمر کا نام ہے, عثمان کا نام ہے, اور علی کا نام ہے. اور پھر اللہ نے کہا جبریل کو کہ جبریل نوح کو بتا دو اب کشتی کو لے کے جب تم نکلو گے کوئی باڑ تمہاری کشتی کو ڈبا نہیں سکے گی, شیطان کا کوئی وار تمہاری کشتی پہ نہیں ہو سکتا, المختصر تمہاری کشتی کو کوئی بھی بلا ہلاک نہیں کر سکتی. مجھے بتاؤ تختوں کے اوپر رسول پاک کا نام ہو, تختوں کے اوپر حضور کے صحابہ کا نام ہو, تو کوئی چیز اس تختوں کو بگاڑ نہیں سکتی, کوئی چیز اس کو ڈبا نہیں سکتی, کوئی شیطان اس کو ہلاک نہیں کر سکتا. ارے جس دل میں ابو بکر, عمر, عثمان, علی کا نام ہو, اس دل میں کیسے کوئی خباثت آ سکتی ہے, کیسے اس کے اندر برائی آ سکتی ہے. ایک مرتبہ دل میں ابو بکر کو بلا کر تو دیکھو, ایک مرتبہ عمر کو بلا کر تو دیکھو, عثمان و علی کو بلا کر تو دیکھو. یہ 4 کی محبت دل کو اتنا صاف کرے گی کہ خود رسول پاک تمہارے دلوں کے اندر پڑاؤ کرتے ہوئے تمہیں نظر آئے گی. محبتوں کو بناؤ, حالات کو بناؤ. دنیا کچھ نہیں ہے, یہ 50, 60, 70 سال کی زندگی ختم, اور اس میں بھی آخری وقت تو ایسا آتا ہے کہ بندہ چل بھی نہیں سکتا, پھر بھی نہیں سکتا, بیماریوں کا پورے کے پورا ڈبہ بن جاتا ہے. ایسی زندگی کس کام کی؟ ارے ہمیں تو اس زندگی کا انتظار ہے کہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو, کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو, اور بھیج سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام. احمد رضا کا دامن کبھی مت چھوڑنا, اعلیٰ حضرت کا دامن کبھی مت چھوڑنا, اس لیے کہ آپ نے وصیت کی تھی کہ جب میں مروں تو میری قبر کو ذرا اونڈا کھودنا. کہا کیوں حضور, لوگوں کی کھودتی ہے اس طرح تو کھودے گے نا؟ کہا نہیں, کہا ایسی کھودنا کہ میں اٹھ کے کھڑا ہو سکوں, اتنی گہری کھودنا کہ میں اٹھ کے کھڑا ہو سکوں. کہا کیوں حضور, وجہ کیا ہے؟ لوگوں کو پتا تھا کہ اعلیٰ حضرت کے منہ سے جب بھی نکلے گی تو بات رسول پاک سے متصل ہی ہوگی. کہا وجہ کیا ہے؟ کہا اس لیے کہ جب قبر میں مصطفیٰ آئے اور میں کھڑا نہ ہو سکا تو یہ میری بدبختی ہوگی. میں چاہتا ہوں کہ میری قبر کو گہری کھودی جائے, جب حضور آئے تو میں کھڑا ہو کر ہاتھ باندھ کر کہوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام, سلام پیش کر سکوں. یہ اعلیٰ حضرت ہے, یہ عشق کا مواد امت کو دے کر گئے ہیں. حضرت سیدنا نوح کو بھی ضرورت مصطفیٰ کی پڑی ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام, آپ نے خواب دیکھا کہ آپ جنت میں ہیں, اور آپ جب جنت میں تھے تو آپ نے دیکھا کہ جنت میں ہر جگہ پر, ہر نہر پر, ہر پلر پر, ہر درخت کے پتوں پر, ہر جگہ پر حضور کا نام لکھا ہے, ہر جگہ پر نبی پاک کا نام لکھا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں پر آپ کی امت بھی موجود ہے, حضور علیہ السلام کی امت کا ذکر بھی ہے. حضور علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیدار ہوئے, اٹھے, تو آپ نے اپنی قوم کو, اپنی امت والے سارے لوگوں کو جمع کیا, اور جمع ہو کر کہا کہ میں نے فلاں خواب دیکھا ہے, اور میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں, اور جنت کے ہر درخت کے پتوں پر, ہر گوشے پر حضور کا نام ہے.
حضور کا امت کا ذکر ہے. حضرت ابراہیم نے جب یہ بیان کیا تو آپ کی قوم نے کہا ابراہیم ہمیں اور بتاؤ کہ محمد کون ہے, ان کی امت کیا ہے, ان کے بارے میں اور ہمیں انٹروڈکشن کراؤ, کون ہے وہ. اب حضرت ابراہیم خود نہیں جانتے کہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے تو خواب میں صرف نام دیکھا تھا, کون ہے نہیں جانتے, سنا تھا, کتابوں میں مذکور تھا, اور وحی کے ذریعے بتایا تھا کہ اے ابراہیم ہم نے تمہیں بھی اپنے حبیب کے لیے پیدا کیا ہے. لیکن حقیقت مصطفیٰ سے باخبر نہیں تھے. آپ نے کہا اے میری قوم تھوڑا مجھے وقت دو تاکہ میں تمہیں بتا سکوں. آپ سجدے میں گئے اور سجدے میں جا کر خداوند قدوس سے کہا اے قدیر و جبار تو ایسا کچھ کر کے مجھے رسول پاک کے متعلق پتا چلے, ان کی امت کے بارے میں پتا چلے, تاکہ میں اپنی قوم کو بتا سکوں. حضرت جبریل آ کر کہے ابراہیم اپنے سر کو اٹھاؤ. حضرت ابراہیم نے اپنے سر کو اٹھایا اور حضرت جبریل نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو. کہا میں نے کل خواب دیکھا لیکن مجھے مکمل طور پہ یاد نہیں ہے, اور مجھے میری قوم کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتانا ہے کہ وہ کون تھے, وہ کیسے تھے, اور وہ کہاں آئے گے اور کیسے آئے گے, اور اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام کیا ہے, ان کی امت کتنی اعلیٰ ہے, ان کی امت کے امپورٹنس کیا ہے, مجھے وہ ساری چیزیں بتانی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے حضرت جبریل نے وہ خواب کو پورا مکمل دہرا کے حضرت ابراہیم کو بتا دیا. اور حضرت ابراہیم نے کہا کہ جبریل اگر تم کچھ جانتے ہو تو مجھے بتاؤ, ایکسٹرا اگر تم کچھ جانتے ہو, یہ تو مجھے سب کچھ یاد ہے اور یہ سب کچھ میں نے بتا دیا ہے. حضرت جبریل امین نے کہا کہ میں بھی کچھ نہیں جانتا, میں خود نہیں جانتا کہ محمد کون ہے, محمد کیسے ہوں گے, محمد کہاں آئیں گے, محمد کیسے دکھیں گے, محمد کا مقام کیا ہوگا, محمد کا مقام خدا کی بارگاہ میں کیا ہوگا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کیا ہے میں بھی نہیں جانتا. کہا کون جانتا ہے, کہا پوری روئے زمین پر خدا کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا. یا ابا بکر لم یعرفنی بحقیقت من غیر ربی, اے ابو بکر میری حقیقت کو, میری ریالٹی کو, میری پرسنالٹی کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. حضرت ابو بکر کو رسول پاک نے بتایا تھا کہ میرے رب کے علاوہ مجھے کوئی نہیں جانتا, میری حقیقت کو کوئی نہیں جان سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جاننے کے لیے حضرت جبریل نے کہا حضرت ابراہیم کو کہ رکو میں خدا سے پوچھ کے آتا ہوں. آپ اللہ کی بارگاہ میں گئے اور کہنے لگے مولا تو سب کچھ جانتا ہے, ہمیں بتا تو صحیح کہ کون ہے تیرے حبیب, وہ کیسے ہوں گے, ان کی امت کیا ہے, اور امت بھی کبھی خاص ہو سکتی ہے, انسانی امت بھی کبھی اعلیٰ ہو سکتی ہے. اللہ نے کہا جبریل وہ امت اکیلی ایسی امت ہوگی جس کا مقام میری بارگاہ میں بہت اعلیٰ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس امت کو نسبت میرے حبیب سے ہوگی, اس امت کو متعلق وہ میرے حبیب سے ہوگی. کہا اے جبریل سن میرا حبیب کون ہے, وہ سب سے اعلیٰ ہے, وہ سب سے بالا ہے, میں نے اس کو سب سے بہتر پیدا کیا ہے, میں نے اس کو سب سے خوبصورت پیدا کروں گا, وہ سب سے بلند اور سب سے بالا ہوگا. میں نے جنت کو اس کے لیے پیدا کیا ہے, میں نے آسمانوں کو اس کے لیے سجایا ہے, میں نے ستاروں کو چاند کے ساتھ آسمان میں اس کے لیے سجایا ہے, میں نے زمین کے اندر سمندروں کو اس کے لیے سجایا ہے, میں نے زمین کے اوپر ہریالی حبیب کے لیے رکھی ہے, میں نے زمین پہ ٹھنڈی ہوائیں اپنے حبیب کے لیے چلائی ہے, میں نے زمین کے اوپر آسمان کے اندر جنت کے اندر ساری کائنات کی تخلیق میں نے اپنے حبیب کے لیے کی ہے. اور تو جانتا ہے کہ میں نے اپنے حبیب کے لیے ان کی امت کو پیدا کیا ہے, ان کی امت کو پیدا کیا ہے, اور ان کی امت ایسی امت ہوگی کہ بروز قیامت ان کے چہرے چاند سے زیادہ خوبصورت ہوگے, ان کے ہاتھ نور سے منور ہوگے, وہ الگ الگ طریقے سے الگ الگ مقام پہ الگ الگ جنتی جانوروں پر سوار کر کے لائے جائیں گے. اس امت کے اندر ہم نے ماہ رمضان کو رکھا ہے, اس امت کے اندر ہم نے شب قدر کو رکھا ہے, اس امت کے اندر ہم نے قرآن کو نازل کرنا ہے. حضرت جبریل کو امت مصطفیٰ کے امپورٹنس بتائے گئے, امت مصطفیٰ کی اہمیت بتائی گئی, امت مصطفیٰ کے مقام و مرتبے کو بتایا گیا, رسول پاک کے اعلیٰ درجے کو بتایا گیا. حضرت جبریل آئے اور آ کر کہنے لگے ابراہیم تم نے جو خواب دیکھا تھا اب حقیقت سنو. پورا واقعہ آپ نے سنایا, پورا واقعہ حضرت ابراہیم کو سنایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورا واقعہ اپنی امت کو سنایا, اور سنانے کے بعد حضرت ابراہیم سجدے میں گئے
مفہوم عرض کر رہا اور کہنے لگے اے میرے مولا تیری بارگاہ میں یہ عرض ہے مولا کہ مجھے تیرے حبیب کی امت عطا فرما دے، مجھے تیرے حبیب کی امت کے اندر داخل فرما دے۔ حضور تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اتنی بڑی اہمیت دیکھنے کے بعد سننے کے بعد حضرت ابراہیم نے کہا مولا تیرے حبیب کی امت میں داخل فرما دے۔ آواز آئی ابراہیم حبیب کی امت میں وہی جائے گا جس کو اجازت میں خود عطا کروں گا۔ یہ بڑی کم بات نہیں ہے جو اتنے آسانی سے تم سبحان اللہ بول رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے چاہا اسے حبیب کی امت عطا کی۔ ابراہیم نے علیہ السلام نے سجدے میں جا کر دعا کی مولا اپنے حبیب کی امت میں داخل فرما۔ آپ نے خدا کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، ہم نے تو مانگا بھی نہیں ہے، ہم نے تو کہا بھی نہیں ہے، پھر بھی خدا نے مصطفیٰ کا دامن عطا کر دیا۔ اعلیٰ حضرت کا شعر یہاں پر بھی ہماری راہ دیکھ رہا ہے، اس حدیث میں بھی راہ دیکھ رہا ہے۔ کیا راہ دیکھ رہا ہے؟ حضرت ابراہیم کی متعلق کیا راہ دیکھ رہا ہے؟ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو حاجت ہے رسول پاک کی، اللہ اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرماتے۔ کتنے نصیب والے ہیں، کتنے مرتبے والے ہیں ہم کہ اللہ نے ہمیں مصطفیٰ کی امت میں پیدا فرمایا۔ حضرت موسیٰ کا دور آیا، حضرت موسیٰ کا دور، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی رسول پاک کے نور نے بڑا آپ کو جو ہے